پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ امریکہ نے صدر جو بائیڈن کا پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان واپس لے لیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پر اعتماد ہے، پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی صدر کا بیان مسترد کیا تھا۔ امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کے بعد مراسلہ تھمایا گیا تھا۔ اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جو بیان دیا تھا پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق وہ واپس لے لیا ہے، تو یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کہتی ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے امریکہ پر اعتماد ہے، پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی صدر کا بیان مسترد کیا تھا، امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب بھی کیا تھا، شدید احتجاج کے بعد مراسلہ تھمایا گیا تھا۔ اس پر بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں طاہر صاحب، یہ فتح قرار دیا جائے گا اس حکومت کی اور اس کی سفارتکاری کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان یا یہ پاکستان کی جو حکومت ہے امریکہ کے آگے لیٹ جائے گی؟ جی بالکل، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائملی اس کو سپورٹ کیا گیا اور اس پہ جو ری ایکشن تھا وہ بڑا زبردست تھا، اس لیے کہ دیکھیں جو بائیڈن نے یہ بات یہاں کی ہے وہاں تو یہ بہت بڑی بات نہیں لگ رہی تھی، اس لیے کہ وہ رشیا پہ اور چائنا پہ کمنٹس کر رہے تھے، اور جس طرح سے جو بائیڈن نے تفصیل کے ساتھ رشیا اور رشین پریزیڈنٹ اور چائنا اور چائنیز پریزیڈنٹ کے بارے میں گفتگو کی، اس کے مقابلے میں پاکستان کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ پاسنگ ریمارکس اس وقت نظر آ رہے تھے۔ لیکن پاکستان نے اس پہ فوری طور پہ جو ری ایکشن دیا ہے وہ بڑا ٹائملی تھا، بر وقت تھا، اس لیے کہ پاکستان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال خطے کی ہے، اور خاص طور پہ جو انٹرنلی جو صورتحال ہے داخلی طور پہ، کہ عمران خان جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ حکومت اور ان کو لانے والے جو ہیں وہ اس قدر نااہل ہیں اور کہ یہ ان کے ہاتھوں میں ہمارا ایٹمی پروگرام کس طرح سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں یہی بات دہرائی ہے اس کو، تو یہ اگر یہ بات اس کو بر وقت بلاول بھٹو زرداری اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اس سے بھی پہلے میاں نواز شریف کی طرف سے یہ بر وقت بیان نہ آتا اور اس کا نوٹس نہ لیا جاتا اور ڈیمارش جو دیا امریکی سفیر کو اور امریکہ سے جو احتجاج کیا یہ نہ کیا جاتا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے۔ اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں تھا اور جو کہ نکلنے والا ہے، اور شاید اگلے کچھ ہفتوں کے اندر پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا، تو اس پہ بڑا افیکٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اٹامک پروگرام پاکستان کا جو ہے وہ دشمنوں کی نظر پہ کھٹکتا ہے، اور دشمن اس پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی بھی کمزوری ہماری پکڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو جو بائیڈن کا بیان جو تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوتا اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے اور دیر تک اس پہ ری ایکشن آتا رہتا اور پھر ہمارے لیے مسائل بنتے، لیکن اس پہ بر وقت جو رد عمل آیا اور پھر اس پہ جو احتجاج کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا موقع پہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہم اب امریکی صدر نے جو اپنا بیان واپس لیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، تو یہ بڑا خوشکن ہے پاکستان کے لیے، اور موجودہ صورتحال میں تو بہت ہی اسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک آپ سمجھیں کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملا ہے بیرونی سطح سے، بیرونی دنیا سے، تو میں اس پہ مبارکباد بھی اس حکومت کو دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے چلنا چاہیے، اور ہمیں اب بلاول بھٹو زرداری کو خاص طور پہ اس ایشو کو لے کے تو کنسرن کوارٹرز تک پوری طرح سے جا کے اپنی ایک دفعہ سے، پھر ہم پہلے بھی پوری دنیا کو یہ ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں اور اس کا سب کو علم بھی ہے، لیکن یہ جو شکوک و شبہات ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے خلاف لابنگ ہوتی ہے، ہمارے مخالفین موجود ہیں اور وہ لابنگ پہ اپنے فنڈز لگاتے ہیں، اپنا پورا زور لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا جو ہے اور اسرائیل کے ہوتے ہوئے، تو اس میں ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اس پہ بڑا محتاط اور بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری ہیز دس کیپیسٹی
کہ وہ اس کو جا کے ریٹریٹ کریں گے اور پوری دنیا کو دوبارہ سے یہ ایشورنس جو ہے وہ دینی چاہیے ان کو، تاکہ یہ دوبارہ سے کوئی بات کر نہ سکے اور کلیئرٹی آ جائے۔ ٹھیک ہے، اسی پر سلیم بخاری صاحب بھی ساتھ ہی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، ایک طرف وہ حکومت تھی، تجربہ کار شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو بائیڈن سے ایک فون کال نہیں کروا سکے، اور دوسری طرف یہ وہ حکومت ہے، نا تجربہ کار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں اور بقول عمران خان کے چوروں کی حکومت ہے۔ انہوں نے اچھا رد عمل، مؤثر رد عمل دے کر جو بائیڈن سے ان کا بیان واپس دلوا لیا کامیاب سفارتکاری کے ذریعے۔ کیسے کمپیریزن کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کی واپسی کو آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے، جو پاکستان، جو دنیا بھر کی ایک سب سے بڑی سٹرونگ یعنی سپر پاور ہے، اس کو فورس کرنا یا اس کو مجبور کر دینا کہ وہ اپنا دیا ہوا ایک بیان جو ہے وہ واپس لے لیں، یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے۔ اس کو کوئی بھی انڈرمائن نہیں کر سکتا، اور مجھے کافی خوشگوار حیرت ہے کہ اب خان صاحب جو اس کو، ان کے اس بیان کو لے کے 2-3 دن سے لگے ہوئے تھے، وہ کل کیا کہیں گے، صبح اٹھ کے کیا سوچیں گے، وہ کس طریقے سے یہ اس بیان کے اوپر ریئیکٹ کریں گے۔ یہ یقینی طور پر، جیسے میرے ساتھی نے پہلے کہا، یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے، اور یہ جو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے پیچھے بھی ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا ذکر کیا میاں طاہر صاحب نے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بیان جو ہے اگر جاری رہتا یا اس کو واپس نہ لیا جاتا تو اس کے ہمیں بہت نقصانات ہو سکتے تھے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی اور ادروائز بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا پلس ہے فار بلاول بھٹو زرداری، بیکاز ہی از دا فارن منسٹر، اور سب سے پہلے ریئیکٹ بھی اسی نے کیا، اینڈ آف کورس پرائم منسٹر شہباز شریف، جنہوں نے کیبنٹ میں اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ بیان جاری کیا۔ تو یہ ان سب کی مل کے فتح تو ہے ہی، لیکن یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں جو اسرائیلی لابی ہے، جو میں مینشن تو نہیں کرنا چاہتا تھا یہاں پر، لیکن جو لابنگ فرم جو ہے عمران خان صاحب نے ہائر کی ہے، وہ بھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی ہمیشہ سے اینٹی رہی ہے اور جانی جاتی ہے اس کام کے لیے۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی مایوسی ہوگی، اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر جو یہ کہا گیا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے، یہ تمام IAEA جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس کے سیف گارڈز کے مطابق ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، اس کی ونڈیکیشن ہے۔ پاکستان جو ہے وہ باوقار ہو گیا ہے اس بیان کے واپس لیے جانے کے بعد، اور یہ جو تاثر تھا ایک کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ امریکہ کی مرضی سے آئی ہے، اس کے ریئیکشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کی خود مختاری کا، جہاں تک اس کے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا تعلق ہے، اس کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک پارٹی کی، کسی ایک فرد کی جیت نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی جیت ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو اسپرشن کاسٹ کی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بالکل یہ پاکستان کی جیت ہے، اور پاکستان مخالفین کی شکست بھی ہے، بہت بڑا کرارا جواب بھی ہے ان لوگوں کو۔ سلیم بخاری صاحب، عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ تو یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ قومی سلامتی پر مکمل سمجھوتا کر دے گی، مجھے یہ ڈر ہے۔ اور اسد کیسر صاحب نے نسیم زہرا پاکستان پروگرام میں بات کرتے کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ انہوں نے نام لیے تھے حکومت کے جتنے زعما ہیں، کہ یہ سب امریکہ کے آگے لیٹ جائیں گے۔ سر، وہ جو ان کی امیدیں تھیں یا خدشات تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے۔ اس میں بلاول بھٹو زرداری جو بقول عمران خان کے یا PTI کے ایک ناتجربہ کار وزیر خارجہ، لیکن جس طرح سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، یورپی وزراء خارجہ ہوں یا خود امریکہ میں ان کی ملاقاتیں ہوں، تو کامیاب ڈگر پر وہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے، وہ ایک فورن ایجوکیٹڈ آدمی ہے، ان کا ایکسپوجر وے بنا ہے، پوری دنیا وہ گھومے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جب سے وہ فورن منسٹر بنے ہیں، میرے خیال سے جتنی انہوں نے شٹل ڈپلومیسی کی ہے مختلف ملکوں میں جا کے، اس کے ریزلٹ سامنے آنے شروع ہوئے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے، اس کا کریڈٹ آپ ان کو دیے بغیر رہ نہیں سکتے کہ ان کی ڈپلومیسی یا فورن آفس ان کی گائیڈنس کے تحت کام کر رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، جو وہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب تھے جو پرائم منسٹر بننے کے ایسپرنٹس بھی ہیں، ان کے دور میں، تو میرے خیال سے بہت بڑا کھلا فرق ہے جو فیل کرنا چاہیے۔ اور میں نے پھر آپ سے ایک دفعہ اور ری ایٹریٹ کروں گا اپنی پوزیشن کہ جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں
غلط فہمیاں پیدا کرنے کی اسرائیلی لابی نے، انڈین لابی نے اور کچھ لابیز جو اس وقت امریکہ میں کار فرما ہیں، انہوں نے کوشش کی تھی پاکستان میں وہ ملبہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر جو ہے اس کو ہٹا دیا۔ صاحب بالکل آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ ثنا بچا صاحبہ نے جوائن کیا انہیں بھی اس میں شامل کرتے ہیں، یہی پوائنٹ آپ کا میں ثنا بچا صاحبہ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ثنا صاحبہ، ایک تو جو بہت بڑی کامیابی ہے، ظاہر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان انہوں نے واپس لیا ہے، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، جو مؤثر رد عمل دیا ہم نے ان کے بیان پر، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اور جو لابنگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، تمام کو جواب مل گیا؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو آج چین سے نیند آئے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت فکر تھی کہ ہم ملک کی سیکیورٹی پر سمجھوتا کر لیں گے، اور ان کو بہت ڈر تھا کہ ہم اپنے آسے جو ہیں ایٹمی شاید ان کو کھونا دیں، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بہت سکون کی نیند آئے گی۔ اور باقی جو میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی شروع نہیں ہو گئے تھے عمران خان صاحب کی طرح کی سازش ہوئی ہے، ہمارے خلاف یہ بات ہوئی ہے، ہمارے خلاف وہ بات ہوئی ہے، انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ یہ بات ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ پہ کہی گئی ہے، یہ کوئی آفیشیل نیریٹو نہیں ہے، اور جو آفیشیل سیکیورٹی ادارے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے آرمی چیف بھی ایک ہفتہ رہ کر آئے ہیں جو بائیڈن سمیت اور ان تمام سیکیورٹی اداروں سے ملاقات کی ہے، اگر تو کہیں کوئی پرابلم ہوتا تو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ ہمیں کسی اور لیول پر نہیں پتہ چلتا، تو ظاہر ہے کہ یہ خدشات وہاں پہ نہیں تھے، اور اگر یہ کوئی اس طرح سے کوئی بات ان سے سلپ آف ٹنگ ہو بھی گئی ہے بائیڈن سے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے جو ایک اپنا رجسٹر کرایا، ہم نے اس بیان کی مزاحمت کی، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں سے اس طرح کا رسپانس آیا، اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری گڈ موو کہ آپ ایک چیز ناپسند کرتے ہیں، آپ اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو اس طرح کا الزام دھرا ہے یا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ ان کو ایک طریقے سے ایک ذمہ داری سے ایک ذمہ دار قوم کی طرح سے ان کو ریئیکشن دیتے ہیں، جو کہ ایک طریقہ کار وجہ ہے۔ آپ نے سفیر کو بلایا، آپ نے ان کو بتایا بڑا اسٹرن طریقے سے، انہوں نے آپ کو آج آپ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا، بائیڈن صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا اپنے اسٹیٹمنٹ پر، پر میرا نہیں خیال کہ یہ امریکہ کا کوئی بنیادی طور پر پاکستان کے لیے خطرہ ہونا، کیونکہ خطرناک تو امریکہ خود بھی بہت ہے، خطرناک تو پوری مسلم امہ میں ہمارے مڈل ایسٹ کنٹریز بھی بہت خطرناک ہیں، خطرناک ہونے میں تو بہت سارے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اپنی انٹرسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں یہ تاثر کیوں جا رہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی مفاد یا اپنے ملکی مفاد سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارے ملک میں کیوس تو بہرحال پولیٹیکل ہے، جس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سمر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تاثر بہرحال اس سے زائل ہوگا۔ بہت شکریہ ثنا بچا صاحبہ، سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب، آپ نے اس اہم خبر پر اپنا تجزیہ دیا، اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔